خوش آمدید۔ آئین پاکستان پر ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ پچھلی بار ہم نے مالیات اور عدلیہ پر بات کی تھی۔ جی ہاں۔ آج ہم آئین کے دو بہت ہی اہم حصوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو حصہ اشٹم جو الیکشنز یعنی انتخابات سے متعلق ہے، بالکل، اور دوسرا حصہ نہم جو ریاست کی اسلامی شناخت، اس کی بنیاد، اس پر بات کرتا ہے۔ جی، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ملک کا جمہوری عمل کیسے چلتا ہے اور وہ کون سے اصول ہیں جو اس کی سمت متعین کرتے ہیں۔ تو پھر حصہ اشٹم سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یہ انتخابات والا حصہ، یہ کیسے یقینی بناتا ہے کہ الیکشن ٹھیک سے ہوں؟ دیکھیں، اس کا جو مرکزی ادارہ ہے نا، وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان یعنی ECP۔ اچھا۔ آئین کا آرٹیکل 213 ہے اور 218 بھی، یہ مل کر اس کی بنیاد رکھتے ہیں۔ آرٹیکل 213 یہ کہتا ہے کہ صدر پاکستان جو ہیں وہ وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف سے مشورہ کر کے چیف الیکشن کمشنر یعنی CEC کا تقرر کریں گے۔ ٹھیک، یعنی مشاورت لازمی ہے۔ جی، مشاورت لازمی ہے۔ پھر آرٹیکل 218 بتاتا ہے کہ کمیشن میں کون کون ہوگا۔ ایک تو CEC صاحب اور پھر ہر صوبے سے ایک ممبر، کل ملا کر 5 لوگ ہو گئے۔ اور ان کا کام؟ ان کی ذمہ داری ہے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیاں اور جو لوکل گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان سب کے الیکشن کروانا۔ تو یہ ادارہ ہی سارا شفافیت اور غیر جانبداری کا ذمہ دار ہوا؟ جی بالکل۔ آرٹیکل 219 میں اس کے فرائض بھی لکھے ہیں، جیسے ووٹر لسٹیں بنانا، الیکشنز کو ایماندارانہ، منصفانہ اور قانون کے مطابق کروانا۔ صحیح۔ اور ایک بہت اہم بات آرٹیکل 220 میں ہے کہ وفاق اور صوبوں کے جتنے بھی سرکاری محکمے ہیں وہ الیکشن کمیشن کی مدد کرنے کے پابند ہیں۔ اچھا، یہ تو عملی طور پر بہت ضروری ہوگا۔ بہت ضروری ہے۔ اصل میں کمیشن کو کام کرنے کے لیے پوری سرکاری مشینری کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، حالانکہ کبھی کبھی اس پر عمل کروانا وہ ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا، یہ تو انتظامی باتیں ہو گئیں۔ الیکشن کے طریقہ کار پر بھی کچھ ہے آئین میں؟ جی ہاں، بالکل ہے۔ آرٹیکل 224 بہت اہم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب اسمبلی اپنی مدت پوری کر لے تو 60 دن کے اندر اندر لازمی طور پر نئے الیکشن کروانے ہیں۔ 60 دن کے اندر؟ جی، اور اسی آرٹیکل میں نگران حکومتوں کا بھی ذکر ہے تاکہ الیکشن کے دوران کوئی حکومت دھاندلی نہ کر سکے، مطلب ایک غیر جانبدار سیٹ اپ ہو۔ اچھا، یہ کیئر ٹیکر والا سسٹم؟ بالکل۔ پھر آرٹیکل 226 ہے، وہ کہتا ہے کہ سارے الیکشن صدر کے الیکشن سمیت خفیہ رائے شماری یعنی سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے، تاکہ ووٹر پر کوئی دباؤ نہ ہو۔ جی بالکل، رازداری رہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ الیکشن میں کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی تنازع؟ اس کا بھی بندوبست ہے۔ آرٹیکل 222 پارلیمنٹ کو اختیار دیتا ہے کہ وہ الیکشن سے متعلق قانون بنائے۔ صحیح۔ اور اگر کوئی امیدوار سمجھے کہ دھاندلی ہوئی ہے تو آرٹیکل 225 کے تحت الیکشن ٹریبیونل بنائے جاتے ہیں، وہ ان شکایات کو سنتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حصہ ہشتم ایک آزاد، فیئر اور ریگولر الیکشن کے نظام کی کوشش کرتا ہے جس کی نگرانی ECP کرتا ہے۔ جی بالکل، یہی بات ہے۔ بہت خوب۔ چلیں اب آتے ہیں حصہ نہم کی طرف۔ یہ ہے اسلامی دفات کے بارے میں۔ پاکستان کی اسلامی شناخت، اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں، حصہ نہم کا جو مرکزی نقطہ ہے نا، وہ آرٹیکل 227 میں ہے۔ اچھا۔ یہ کہتا ہے کہ ملک کے جتنے بھی موجودہ قوانین ہیں ان کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالا جائے گا، اور آئندہ بھی کوئی ایسا قانون نہیں بنے گا جو اسلام کے اصولوں سے ٹکراتا ہو۔ یہ تو بہت ایک بڑا فریم ورک ہے۔ جی، یہ قانون سازی کے لیے ایک طرح سے گائیڈ لائن ہے۔ اچھا، لیکن پاکستان میں تو غیر مسلم شہری بھی ہیں، ان کے بارے میں کیا؟ ہاں، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ آرٹیکل 227 میں یہ بات بالکل واضح لکھی ہے کہ اس سارے عمل میں جو غیر مسلم شہری ہیں ان کے جو ذاتی قوانین ہیں یعنی پرسنل لاز، جیسے شادی، طلاق، وراثت کے معاملات، جی وہ متاثر نہیں ہوں گے، ان کو تحفظ حاصل رہے گا۔ یہ آئین کا ایک اہم بیلنس ہے۔ یہ واقعی اہم ہے۔ اچھا، تو یہ جو قوانین کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کا کام ہے، اس میں رہنمائی کون دیتا ہے؟ کوئی ادارہ ہے؟ جی، اس کے لیے بھی آئین میں ایک ادارہ بتایا گیا ہے۔ آرٹیکل 228 کے تحت اسے کہتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل یا کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، CII۔ اچھا، اسلامی نظریاتی کونسل۔ جی، یہ کونسل پارلیمنٹ کو، صوبائی اسمبلیوں کو مشورہ دیتی ہے، سفارشات دیتی ہے کہ کوئی قانون اسلامی احکامات کے مطابق ہے یا نہیں۔
تو اس کا کام صرف قوانین پر رائے دینا ہے یا کچھ اور بھی؟ نہیں، اس سے زیادہ ہے۔ آرٹیکل 230 کہتا ہے کہ کونسل مجموعی طور پر بھی سفارشات دے سکتی ہے کہ قوانین کو اسلامی سانچے میں کیسے ڈالا جائے یا ملک میں اسلامی طرز زندگی کو کیسے فروغ دیا جائے۔ اچھا۔ اور ایک اور بات، آرٹیکل 229 کے تحت صدر یا کوئی گورنر بھی اگر کسی قانونی یا پالیسی کے معاملے پر اسلامی رائے جاننا چاہیں تو وہ کونسل سے پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن ان کی سفارشات لازمی مانی جاتی ہیں؟ نہیں، یہ اہم ہے۔ کونسل کی حیثیت بنیادی طور پر مشاورتی ہے، ایڈوائزری ہے۔ ان کی سفارشات پر عمل کرنا یا نہ کرنا یہ پارلیمنٹ یا حکومت کی ثوابدید ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی حصہ نہم ایک طرح سے ریاست کا عزم ظاہر کرتا ہے کہ وہ قوانین کو اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ رکھے گی، CII اس میں مدد کرے گی اور اقلیتوں کے حقوق بھی محفوظ رہیں گے۔ بالکل، یہ ریاست کی نظریاتی سمت طے کرتا ہے۔ تو آج ہم نے آئین کے 2 بہت بنیادی حصوں کا جائزہ لیا۔ حصہ ہشتم جو ہمارے جمہوری عمل، الیکشنز ان کی حفاظت کرتا ہے، اور حصہ نہم جو ریاست کو اس کی نظریاتی یعنی اسلامی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ جی، اور یہ دیکھنا ہمیشہ اہم رہتا ہے کہ عملی طور پر حکومت چلاتے ہوئے یہ دونوں چیزیں یعنی جمہوری طریقہ کار اور نظریاتی اصول کیسے ساتھ چلتے ہیں، ان میں توازن کیسے رہتا ہے۔ بالکل، اگلی بار ہم آئین کے حصہ دہم پر بات کریں گے جو ایمرجنسی یعنی ہنگامی حالات کے بارے میں ہے، کہ اگر کوئی غیر معمولی صورتحال ہو تو ریاست کے اختیارات کیسے بدلتے ہیں۔ وہ بھی بہت دلچسپ ہوگا۔ آج کے لیے یہ سوچنے کی بات چھوڑے جاتے ہیں کہ روزمرہ کی حکومتی پالیسیوں اور قانون سازی میں حصہ ہشتم کے جمہوری تقاضے اور حصہ نہم کے نظریاتی پہلو، ان کے درمیان عملی طور پر ہم آہنگی کیسے پیدا کی جائے، یہ ایک مستحیل چیلنج ہے۔ یقیناً۔ باخبر رہیں، دلچسپی لیتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔